بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ کے ساتھ یہ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ اس موقع پر میں مشہور قادر الکلام اور اولیاء الزام میں جن کا شمار ہوتا ہے حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات کے اشعار تو طویل ہیں، لیکن 15 اشعار میں سے صرف 5 اشعار تبرک کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی، ملکہ ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی، نرم من بجزاں رہ کے تو آن راہ نمائی، ہمہ درگاہ تو جویم ہمہ درکار تو پویم، ہمہ توحید تو گویم کہ بتوحید سزائی، تو خداوند یمینی تو خداوند یساری، تو خداوند زمینی تو خداوند سمائی، تو کریمی تو رحیمی تو سمیع تو بصیری، تو معزی تو مذلی ملک العرش بجائی، نہ تمام وصف تو گفتن نہ تمام وصف تو گفتن کہ تو در وصف نہ گنجی، نہ تمام شرح تو کردن کہ تو در شرح نہ آئی، لب و دندان سنائی ہمہ توحید تو گوین، لب و دندان سنائی ہمہ توحید تو گوین، مگر از آتش دوزخ بوداں روز رہائی۔ یہ حکیم صنائی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ شعر ہے، عطار روح بود و سنائی دو چشمے ہو، ماز پہ سنائی و عطار آمدین۔ اگر تصوف کی شاعری کا جسم تصور کر لیا جائے تو خواجہ خواجگان خواجہ عطار فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اس جسم کی روح ہیں، اور سنائی جن کے یہ شعر پیش کیے گئے ہیں حمد و ثنا کے، حمد باری تعالیٰ کے، وہ اس جسم کی 2 آنکھیں ہیں، اور اپنے آپ کو عاجز سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو ان کے تو پھیل ہی آئے ہیں دنیا میں۔ ایک خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر حمد باری تعالیٰ میں جو تصوف کی جان ہے میں عرض کرتا ہوں، آفرین جاں آفرین پاک را، آفرین جاں آفرین پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را۔ یہ عربی کی ربائی جو کہ مکان شیخ کے خاندان میں سینہ بسینہ چلی آتی ہے اور ہمیشہ مشکلات کے وقت یہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی انت فی حالی محول، الہی انت فی حالی محول، فبدل ذلتی بالعز بدل، فبدل ذلتی بالعز بدل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ یہ ربائی عرض کرنے لگا ہوں، یہ بھی مشکلات کے وقت حضور کے واسطے سے پڑھی جاتی ہے۔ خداوندہ بگردانی بلارا، خداوندہ بگردانی بلارا، زہر آفت نگہداری تمہارا، زہر آفت نگہداری تمہارا، بحق آند و گیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بحق آند و گیسو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیارا واسطہ دیا ہے شاعر نے، بحق آند و گیسو محمد، زبوں گرداں زبردستان مارا۔ پھر یہ ربائی بھی مکان شیخ کے خاندان میں پڑھی جاتی تھی، بزرگوں سے چلی آتی ہے۔ اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، یہ رزق کے لیے کو دور کرنے کے لیے، فراخی رزق کے لیے یہ ربائی اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستانہ تجھا کنی محروم تو کہ بر دشمنہ نظرداری۔ میں مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات سردار انبیاء منبع جود و سخا محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرتا ہوں آپ کی ولادت کے بارے میں۔ یہ کلام شبیر حسن جوش ملی آبادی کا ہے، اور آج تک اردو ادب میں
بات کا تو پتہ نہیں. آج تک اردو ادب میں ایسی نظم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لکھی گئی، اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے مسلمانوں مبارک ہو نوید فتح باب، اے مسلمانوں مبارک ہو نوید فتح باب. لو وہ نازل ہو رہی ہے عرش سے ام الکتاب، وہ اٹھے تاریکیوں کے بام گردوں سے حجاب، وہ عرب کے مطلع روشن پہ ابھرا آفتاب. گم ضیائے صبح میں شب کا اندھیرا ہو گیا، وہ کلی چکی کرن پھوٹی سویرا ہو گیا. زلف کا پیغام پھر باد صبا دینے لگی، پھر زبانیں گل صدائے مرحبا دینے لگی. صبح لہرا کر چلی، شب راستہ دینے لگی، شہپرے جبریل کی جنبش ہوا دینے لگی. مہر کا زرعی سفینہ آسمان کھینے لگا، چرخ پر دریائے نور انگڑائیاں لینے لگا. خسرو خابر نے پہنچا دیں شعائیں دور دور، خسرو خابر نے پہنچا دیں شعائیں دور دور. دل کھلے شاہی ہلی، شبنم اڑی چھایا سرور. آسمان روشن ہوا، کانپی زمین پر موج نور. پاؤ پھٹی دریا بہے سن کی ہوا چہکے طیور. نور حق فاران کی چوٹی کو جھلکانے لگا، دل بری سے پرچم اسلام لہرانے لگا. گرد بیٹھی کفر کی، کتنی قادر الکلامی ہے. ایک مصرع کتنا بلند ہے، بیٹھنا اور اٹھنا ایک مصرے میں سبحان اللہ. گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ. کیا بیٹھنا اور اٹھنا رویا ہے. گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، گر گئے طاقوں سے بت خم ہو گئی پشتے گناہ. چرخ سے آنے لگی پیغام صدائے لا الہ، ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے پر کلاه. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا، رحمت یزداں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. اور محفل صفاتی و وحشت کو برہم کر دیا جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر. مختصر کرتا ہوں. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغامبر، حشر تک تاری رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر. کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروفیسر منظور حسین شور مرحوم کی نظم سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. گفتگو کا ساز کیا تخیل کی آواز کیا، گفتگو کا ساز کیا تخیل کی آواز کیا، بام عرفان نبی پر عقل کی پرواز کیا. پر شکستہ لفظ و معنی آبلا پاکل خام، پر شکستہ لفظ و معنی آبلا پاکل خام. لب کشائی کس کی جرت، کس کو یارائے کلام. عالم افلاک سے طرز بیان لا دو مجھے، عالم افلاک سے طرز بیان لا دو مجھے، عرش سے کوئی فرشتوں کی زبان لا دو مجھے. نام آیا ہے لبوں پر اس رسول پاک کا، جستجو میں جس کی جھک جاتا ہے سر ادراک کا. عرش جس کا فرش، عرش جس کا فرش اور ہفت آسماں جس کی زمین، آستاں ہے جس کا بوسہ گاہے جبریل امین.
آیا وشمس جس کے روح تاباں کی قسم، آیا وشمس جس کے روح تاباں کی قسم، نقطہ واللیل جس کے گیسوؤں کا پیچ و خم، وہ رسول دوسرا، وہ تاجدار بحر و بر جس کے قدموں پر جھکا ہے قیصر و کسریٰ کا سر، فقر سے جس کے شہنشاہی کو آیا ہے زوال، جس کی عظمت کھا گئی اسکندر و جنگ کا جلال، جس کے ہیں افسانہ خان ہسپانیہ کے بامدر، چین تک پہنچی ہے اڑ کر جس کی گردے رہ گزر، لوٹتے ہیں جس کی ٹھوکر میں شہنشاہوں کے تاج، لوٹتے ہیں جس کی ٹھوکر میں شہنشاہوں کے تاج، نقش پا لیتا ہے جس کا آسمانوں سے خراج، وہ شہ کونین، وہ عصمت پناہ ہست و بود، ہر نظر جس کی عبادت، ہر نفس جس کا سجود، وہ نبی وہ امت بیمار کا تیمار دار، زندگی کی دھوپ میں وہ سایہ پروردگار، مظہر ذات خدا، خیر الورا خیر الانام، بے وضو لیتے نہیں روح المی بھی جس کا نام، خاک ہو جس کا نشیمن، عرش ہو جس کا مقام، اس کی شاہی کو سلام، اس کی فقیری کو سلام۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ اشعار پنجتن پاک کی مدحت میں، جو کہ کلام میرے برادر حقیقی مرحوم سید امانت حسین بخاری، ریٹائرڈ ڈپٹی کلیکٹر، ڈپٹی کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹ CMA تھے، مرحوم شاعر اہل بیت کے نام سے موسوم ہیں، ان کی نظم پنجتن پاک پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں پنجتن کا نام بصد احترام لوں، یوں پنجتن کا نام بصد احترام لوں، تب رعوں سے شوخی رنگے کلام لوں، تحریر کو سیاہی گیسو شام لوں، اور تختی کا لوح عرش مولا سے کام لوں، ایک پنجتن کے نور کی قندیل چاہیے، اور بحر کلک شہ پر جبریل چاہیے، حمد ان کی جن کو قابل حمد و ثنا کہیں، حمد ان کی جن کو قابل حمد و ثنا کہیں، یعنی کہ جن کے ذکر کو ذکر خدا کہیں، طرز بیاں وہ لاؤں کہ سب مرحبا کہیں، قدسی بھی جھوم جھوم کے صلی اللہ کہیں، خامے کا سر ز راہ ادب پہلے خم کروں، سبحان اللہ کیا پیارا مصرع ہے، خامے کا سر ز راہ ادب پہلے خم کروں، تب مدح اہل بیت محمد رقم کروں، اول ہے ان میں ذات محمد خدا کے بعد، جس کا ادب سے نام لوں صدق و صفا کے بعد، جو انبیاء سے قبل ہے اور انبیاء کے بعد، جس سے بزرگ تر نہیں کوئی خدا کے بعد، گر بھیجنا نہ ہوتا محمد کی ذات کو، پیدا خدا نہ کرتا کبھی کائنات کو، اور دوئم علی کہ جس کا لقب بو تراب ہے، یعنی جو علم، یعنی جو شہر علم نبوت کا باپ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یا علی انتا یا علی انا مدینۃ العلم و علی جن بابو، میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ دوم علی کہ جس کا لقب بو تراب ہے، یعنی جو شہر علم نبوت کا باب ہے، حق کا ولی وسیع رسالت معاب ہے، حق کا محیط مظہر حق معاب ہے، یہ حق کے ساتھ ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، یہ ذہن ہے نبی کا، خدا کا یہ ہاتھ ہے، اور بعد نبی ہر ایک سے برتر کہیں جسے، مختار خلد ساقی کوثر کہیں جسے، حلال مشکلات پیمبر کہیں جسے، خندق کی آن فاتح خیبر کہیں جسے، انعام بے عدیل از رب جلیل ہے، ہر دور میں یہ ذات خدا کی دلیل ہے۔ اب ہیں جناب فاطمہ جن کا لقب بطول، ملتا ہے جن کے دم سے دعا کو در قبول،
ہے جن کی شان پاک میں آیات کا نزول، قول رسول ہے کہ یہ ہے بغت الرسول، تسبیح جن کی آج بھی جزء نواز ہے، دستے خدا کو جن کی طہارت پہ ناز ہے، معراج نطق ہو جو کروں مدحت حسن، جنت سے آیا جن کے لیے سبز پیراہن، پیغام امن و صلح، پیغام امن و صلح ہے جس کا ہر ایک سخن، جس کی رگوں میں خلق محمد ہے موزن، اسلام اس کے اسوہ حسنہ کا نام ہے، یہ دوسرا امام اور ابن امام ہے، اہل دل مقام ہے اب احترام کا، نام آ گیا حسین علیہ السلام کا، یہ آخری نشان ہے رسول انام کا، بس خاتمہ اسی پہ ہے میرے کلام کا، جس کی محبت اجر رسالت ہے وہ حسین۔ سورہ شورى کی 23ویں آیت ہے غالباً، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ میں نے یہ جو تمہیں رسالت پہنچائی ہے، تمہیں ناسخ دین دیا ہے، اور تم تمام امتوں سے تمہیں افضل امت بنایا ہے، تو اس کے اجر میں کچھ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کی محبت رکھو۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل دل مقام ہے اب احترام کا، نام آ گیا حسین علیہ السلام کا، یہ آخری نشان ہے رسول انام کا، بس خاتمہ اسی پہ ہے میرے کلام کا، جس کی محبت اجر رسالت ہے وہ حسین، جو آخری نبی کی امانت ہے وہ حسین، اور جو حق نواز، حق صفت و حق پناہ ہے، یعنی بنائے اشہد ان لا الہ ہے، جس بے وطن کی کرب و بلا قتل گاہ ہے، وہ جس کی خاک سجدہ گہے مہر و ماہ ہے، پالا تھا چکی پیس کے جس کو بدول نے، پالا تھا چکی پیس کے جس کو بطول نے، سجدے میں بھی نہ سر سے اتارا رسول نے، کرتے ہیں یہ خدائی اگرچہ خدا نہیں، کرتے ہیں یہ خدائی اگرچہ خدا نہیں، اور ایک دوسرے سے یہ مطلق جدا نہیں، راضی خدا نہیں اگر ان کی ولا نہیں، راضی خدا نہیں اگر ان کی ولا نہیں، قرآن میں مودت قربا سنا نہیں، یہ لخت ہائے صاحب لولاک ہو گئے، یکجا ہوئے تو پنج تنے پاک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اس کے بعد لحمہ کا لحمی، جسمہ کا جسمی، اور یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا العربی آبادی، یا آپ کا حدیث جیسے آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی وانا من، علی مجھ سے اور میں علی سے، ان کے مدد کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مشکل کے پاس رہتے ہیں مشکل کشا کے ہاتھ، مشکل کے پاس رہتے ہیں مشکل کشا کے ہاتھ، آواز دو تو ہاتھ پکڑ لیں بڑھا کے ہاتھ، اے ہوش مند بغض علی سے اٹھا کے ہاتھ، جنگ احد میں دیکھ شہ لا فتح کے ہاتھ، خیبر میں آ گیا جو علم مرتضیٰ کے ہاتھ، سب نامور بھی ملنے لگے تل ملا کے ہاتھ، مطلق رہا نہ فرض نماز و زکوٰۃ میں، دے دی رکوع میں جو انگوٹھی بڑھا کے ہاتھ، آ مجھ سے پوچھ وسعت کونین کی حدود، آ مجھ سے پوچھ وسعت کونین کی حدود، میری نظر میں ہے شہ جود و سخا کے ہاتھ، عباس کے ضرور تھے معذر پہ دستخط، وعدہ وفا کیا ہے جو اپنا کٹا کے ہاتھ، تڑپے نہیں ہیں اصغر بے شیر کھا کے تیر، واللہ وہ تو کانپ رہے تھے قضا کے ہاتھ، زینب ہوئی اسیر، کسی نے نہ یہ کہا یہ ہاتھ تو ہیں ثانی خیر النساء کے ہاتھ،
کیا جوہر ولا ہے امانت کلام میں، بس رکھ دیے ہیں باندھ کر فکر رسا کے ہاتھ. اور اس کے بعد میں جناب شہزادہ کون سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ بلکہ اس کے بعد تو جناب سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ کی باری ہے. ان کی شان میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. مجھے انشاءاللہ تعالی خدا زبانی یاد ہے. ہاں اے زبان خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم اے زبان خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے گلک اپنے سر کو جھکا لے احترام. اے گلک اپنے سر کو جھکا لے احترام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ، مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ. روح و روانی جسم رسالت ہے فاطمہ. در یتیم تاج شفاعت ہے فاطمہ، در یتیم تاج شفاعت ہے فاطمہ. شمع منیر بیت امامت ہے فاطمہ. شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبیح ہیں، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں. حیدر کی جا نماز ردائے بطول ہے، قول نبی سے فرض ولائے بطول ہے. ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں بھی بائے بطول ہے. حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہیں، باہیں بطول نقطہ بابو تراب ہیں. جیسے کہ مولا کائنات حیدر کرار نے فرمایا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی برکت، ثواب اور علوم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک کی ساری برکت جو ہے وہ الحمد شریف میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہے. اور سورہ فاتحہ کی ساری برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساری برکت آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور بسم اللہ کی بے کی ساری برکت آپ نے فرمایا کہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ ہے. تو پاس حیدر کرار شہنشاہ ولایت حضرت شاہ علی کرم اللہ بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا انا نقطہ تو اللہ کی تحت البا، اور با بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں. تو وہ ہے حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہیں، باہیں بطول نقطہ بابو تراب ہیں. مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. مریم بھی ان سے کم ہے، مسیحا سے پوچھ لو. خود حاجرہ کنیز ہیں، سارا سے پوچھ لو. اور اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدا سے پوچھ لو. اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدا سے پوچھ لو. جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو. اپنوں کا کیا ہے تذکرہ، آدا سے پوچھ لو. جاؤ مباہلہ میں نصارہ سے پوچھ لو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ۔ بابا وہ ہیں کہ جن پہ رسالت کا خاتمہ، بابا وہ ہیں کہ جن پہ رسالت کا خاتمہ، پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ۔ زہرا نہ ہوں تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سیدۃ النساء اہل الجنہ، جناب خاتون جنت لخت جگر رسول جناب فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدحت کے بعد میں اب جناب مولا کائنات سید الشہداء اور جناب امام حسن علیہ السلام کی مدحت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ٹھکرا کے تخت چل دیے کس بام پن کے ساتھ، تمہید کے طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جناب حسنین کریمین کا بھی کی مدد بھی کی ہے اپنی مارکۃ الاران نظم، جس میں جناب خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین کا، اور یہ نظم جو ہے آپ کی کتاب آپ کی مطبوعہ کلام میں موجود ہے، اسرار و رموز، اسرار و رموز میں یہ نظم موجود ہے۔ اس میں نظم تو جناب خاتون جنت کی شان میں ہے، لیکن اس میں حسنین کریمین کی مدد کے بھی دو اشعار ہیں۔ اس میں ہے وہ تار نشینت، ڈاکٹر علامہ اقبال حکیم الامت فرماتے ہیں حسن پاک کی شان میں، تار نشینت آتش پیکاروں کی، تار نشینت آتش پیکاروں کی، پشت پازد برسرے تاج و نگی، تاکہ کیدیں اور لڑائی کی آگ ختم ہو جائے، بیٹھ جائے۔ حسن پاک نے تاج و تخت کی پیٹھ پر لات مار دی، چھوڑ دی۔ تو اسی کو مد نظر رکھ کر شاعر قادر الکلام شاعر کہتے ہیں کہ ٹھکرا کے تخت چل دیے کس بن کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، اور اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے، اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے، چپکے ہوئے جگر کے وہ ٹکڑے لگن کے ساتھ۔ جب آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی الٹی آپ نے قید فرمائی تو جگر کے ٹکڑے، کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے، وہ اتنا ہیرے کی کڑی کا زہر تھا کہ جگر کے ٹکڑے اس میں کٹ کٹ کے اس الٹی میں اس کی قید میں آ گئے، اور وہ لگن کے ساتھ جو لگن پیش کیا گیا اس کے ساتھ چپکے۔ تو شاعر اس منظر کو پیش کرتا ہے کہ اسلام کی حیات کا عنوان بن گئے، چپکے ہوئے جگر کے وہ ٹکڑے لگن کے ساتھ، اور وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے قبول، امام حسین علیہ السلام کے شان میں وہ ہاتھ اور بیعت فاسق کرے قبول، کھیلے جو ہاتھ زلفے رسول زمن کے ساتھ، اور یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے، یہ فاطمہ کے راج دلاروں سے پوچھئے، اسلام زندہ رکھا ہے کس کس جتن کے ساتھ۔ اور پھر ایک شعر ہم صاحب کا کہ بولے سجاد، بولے کیسے سکینہ کو غسل دوں، سجاد بولے کیسے سکینہ کو غسل دوں، چپکا ہوا ہے خون بھرا کرتا بدن کے ساتھ، عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، عرفان وہ در بدر کا بھکاری نہیں رہا، منسوب ہو گیا جو درے پنجتن کے ساتھ۔ بالخصوص اب جناب امام علی مقام امام راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگو کبا امام علی مقام
امام حسین علیہ السلام کی شان میں حیات امروہوی کے چند شعر پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک سے. حسین گلشن اسلام کی بہار ہے تو. حسین گلشن اسلام کی بہار ہے تو. علیم فلسفہ جبر و اختیار ہے تو. خدائی قبضہ میں لے کر بھی خاکسار ہے تو. سکون و صبر کے میدان کا شاہ سوار ہے تو. لہو بہانے کا اپنی تو ایک بہانہ تھا جہاں کو مقصد انسانیت بتانا تھا. بتایا تو نے زمانے کو راز حریت, دلوں میں بھر دیا سوز و گداز حریت. ہمیشہ رکھنا تھا باقی جو ناز حریت, ہمیشہ رکھنا تھا باقی جو ناز حریت. ادا ہوئی تہ خنجر نماز حریت. گما کے جان رکھا احترام آزادی, مٹا کے خود کو کیا زندہ نام آزادی. تیرا وجود ہے حسین رضی اللہ تعالی, تیرا وجود نہ ہوتا اگر تو کیا ہوتا, زمانہ کفر و ضلالت میں مبتلا ہوتا. کوئی خدا تو خدا سے کوئی سوا ہوتا, خدا کا ماننے والا غرض خدا ہوتا. چڑھائی ہوتی جو وحدانیت پہ بدعت کی, چڑھائی ہوتی جو وحدانیت پہ بدعت کی, خدائی ہوتی زمانے میں کفر و بدعت کی. امیر ہو کے امارت کو چھوڑنے والے, امیر ہو کے امارت کو چھوڑنے والے, طلسمی جبر و تشدد کو توڑنے والے, جفا و ظلم کا پنجہ مروڑنے والے اور دلوں کو خون کی بوندوں سے جوڑنے والے. عجیب طرح سے درس عمل دیا تو نے, عجیب طرح سے درس عمل دیا تو نے. شکست و فتح کا مقصد بدل دیا تو نے. سید شہزادہ کون ہے؟ سیدنا راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگون کبا کی بدعت کے بعد یہ ایک بڑی نظم جو کہ شعلہ و شبنم سے, جوش ملی آبادی کی مجموعہ شعلہ شبنم سے لی گئی ہے. اور شاعر کے جذبات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں جو اس میں انہوں نے پیش کیے ہیں. بسم اللہ. انقلاب تند خو جس وقت اٹھائے گا نظر, انقلاب تند خو جس وقت اٹھائے گا نظر, کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلک زیر و زبر, اور کانپ کر ہونٹوں پہ آ جائے گی روح بحر و بر. وقت کا پیرانہ سالی سے بھڑک اٹھے گا سر, موت کے سیلاب میں ہر خوش کو تر رہ جائے گا, ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا. اور کون جو ہستی کے دھوکے میں نہ آیا وہ حسین, سر کٹا کر بھی نہ جس نے سر جھکایا وہ حسین, جس نے مٹ کر غیرت حق کو جلایا وہ حسین, موت کا منہ دیکھ کر جو مسکرایا وہ حسین, اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا, خون نے جس کے دعالوں میں اجالا کر دیا. اے حسین اب تک گل افشاں ہے تیری ہمت کا باغ, آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ. تو نے دھو ڈالے جبینے ملت بیضا کے داغ, تیرے دل کے سامنے لرزا ہے باطل کا دماغ. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے. اور ہم نگاہ غور سے دیکھ اے گروہ مومنی, جا رہا ہے کربلا خیر البشر
حشر کا جانشین، آسمان ہے لرزہ بر اندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ افغن شہپرے روح الامین، اے شگوفو السلام، اے خفتہ کلیو الوداع، اے مدینے کی نظر افروز گلیو الوداع، ہوشیار اے ساکت و خاموش کوفے ہوشیار، آ رہے ہیں دیکھ وہ آدھا قطار اندر قطار، ہونے والی ہے کشاکش درمیانی نور و نار، اپنے وادوں پر پہاڑوں کی طرح رہ استوا، صبح قبضہ کر کے رہتی ہے، صبح قبضہ کر کے رہتی ہے اندھیری رات پر، جو بہادر ہیں ڈٹے رہتے ہیں اپنی بات پر، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں غیظ میں ہے آفتاب، سرخ ذروں کا سمندر کھا رہا ہے پیچ و تاب، تشنگی گرمی تلاطم آگ دہشت اضطراب، کیوں مسلمانوں یہ منزل اور آلے بودرا، کس خطا پر تم نے بدلے کے لیے، فاطمہ نے ان کو پالا تھا اسی دن کے لیے، آفرین چشم و چراغے دودھ مانے مصطفیٰ، آفرین صد آفرینوں مرحبا صد مرحبا، مرتبہ اسلام کا تو نے دوبارہ کر دیا، جان دے کر اہل دل کو تو سبق یہ دے گیا، کشتی ایمان کو خونے دل میں کھینا چاہیے، اور حق پہ جب آنچ آئے تو یوں جان دینا چاہیے، اے محیط کربلا، اے دشت بے آب و گیا، جرأت مردانہ شبیر کی رہنا گواہ، حشر تک گونجیں گے تجھ میں نعرہ لا الہ، فرق کج رہے گی فخر سے فرق رسالت پر کلاه، یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قادر الکلام میر ببر علی انیس لکھنوی کے صرف 3 اشعار جو کہ انہوں نے منظر کشی کی ہے اتنی پیارے انداز میں کہ لخت جگر رسول دل بند بطول شہزادہ کونین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب کربلا محلہ میں جب آپ کا ورود ہوتا ہے تو اس کی منظر کشی کی ہے حدیث نے، اوج زمین سے پست تھا چرخے زبر جدی، یعنی کربلا کی زمین کو، کربلا کی مقدس زمین کو آپ کے ورود سے، شہزادہ کونین کی آمد سے وہ برکت حاصل ہوئی، اور وہ اوج ملا کہ آسمان بھی اس پر رشک کرتا تھا، اوج زمین سے پست تھا چرخے زبر جدی، کوسوں تھا سبززار سے صحرا زمردی، اس وقت جب آپ شروع میں تشریف لائے ہیں آتے ہی جو دریائے فرات کے کنارے پہ آپ اترے تھے، اور بعد میں جو ظالموں نے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، اور آپ مصلحتاً کہ کسی چھوٹی سی بات پر جنگ ٹھیک نہیں ہے آپ وہاں سے اٹھ گئے، تو اس وقت دریا کے کنارے تمام سبزہ تھا، اور یہ زمین سے پست تھا چرخے زبر جدی، کوسوں تھا سبززار سے صحرا زمردی، ہر خشک و تر پہ تھا کرم بحر سرمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی، بے آب تھے مگر در دریائے احمدی، روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا
خشک تھی کھیتی بدول کی. یہ آپ حدیث کا کلام ہے. اسی طرح جب آپ حرم محترم سے رخصت ہوتے ہیں جنگ کے لیے، آخری یہ آپ کا وہاں سے اپنے خیموں سے، تو اس وقت میدان کارزار میں آپ کا پہنچنا کس شان سے بیان کیا ہے. چہرے سے حویدا تھا جمال اسد اللہ، چہرے سے حویدا تھا جمال اسد اللہ، رحمت تھی نبی کی تو جلال اسد اللہ، بے مثل تھے عالم میں مثال اسد اللہ، موجود تھے سب وصف و کمال اسد اللہ، عزت بھی سخاوت بھی مروت بھی ادب بھی سولت بھی شجاعت بھی ترحم بھی غضب بھی. وہ وقت زوال اور وہ میدان تب و تاب، سایہ نہ ٹھہرنے کو نہ سایہ نہ ٹھہرنے کو نہ پینے کو کہیں آب، منہ خشک حرارت سے جگر سینے میں بےتاب. نے یار نہ ہمدرد نہ غم خار نہ احباب، حسرت سے جدر دیکھا حسرت سے جدر دیکھا ستمگر نظر آئے، نیزے کہیں چمکے کہیں خنجر نظر آئے. سینے میں تڑپتا ہے جو دل صورت بسمل، فرماتے ہیں یہ صبر کا ہنگام ہے اے دل، دشواری سے کرتی ہے ذرا عشق کی منزل، گھبرا نہ کہ آسان ہوئی جاتی ہے یہ مشکل. گو یار مددگار ہر ایک تجھ سے جدا ہے، لیکن نہ ہراساں ہو کہ بے کس کا خدا ہے. بس اتنے میں حضرت پہ ہوا نرغہ اشرار، تیروں کی تنے پاک پہ پڑنے لگی بوچار. گھوڑے کو بڑھا کر یہ پکارے شہ ابرار، بتلاؤ کہ میں کون ہوں اے قوم جفاکار. تم خون میں جسے بھرتے ہو جامہ ہے یہ کس کا، تلوار یہ کس کی ہے امامہ ہے یہ کس کا. امام عالی مقام دانستہ حضور سر دو عالم نبی اکرم کا لباس پہن کر اور مولائے کائنات کی ذوالفقار لے کر آئے تھے کہ لوگوں پہ اتمام حجت ہو جائے، کہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں روز حشر بروئے حق تعالیٰ کہ ہم نے پہچانا نہ تھا کہ نبی کے نواسے ہیں آپ. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حاضرین سامعین، راہ حق تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بحر زخار میں غوطہ زن ہو انسان ہو، تاکہ بغیر غوطہ زنی کے موتی نکالنا، ہیرے جواہرات نکالنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. لہذا آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات سرتاج انبیاء منبع جود و سخا محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خیر الامور اوسطها، کاموں میں وہی کام بہتر ہے جس میں میانہ روی اختیار کی جائے. حضرت قطب الافطاب غوث شیخ وشاب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے سرکار قدس سرور العزیز فرماتے ہیں، اپنی کلمی کتاب، ملفوظات کا ذکر میں نہیں کرتا، کلمی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اپنی قلم سے، تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کے پہلے صفحے میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کا اس دور میں یہ خیال ہے کہ سنی کہلانے کے لیے اہل بیت سے بغض رکھا جائے اور جناب علی صرف صحابہ کرام کی مدحت کی جائے. حالانکہ ہم یہ لفظ ہیں کہ حالانکہ ہم کبھی بھی اس شقاوت کے مرتکب نہیں ہوئے، یعنی یہ ثابت ہوا کہ اتنی بڑی ہستی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنا جو ہے وہ پھر شقاوت ہے، بدبختی ہے. اور چنانچہ آپ نے اس چھوٹی سی مختصر سی کتاب میں جس کے صرف 92 صفحے ہیں، 62 صفحے صفحہ نمبر 62 پر تفسیر روح البیان سے 14 احادیث پیش کی ہیں.
ان میں یہی ہے. پہلی حدیث ہے حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی وآذانی فی اطرتی. جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اور ان پر ظلم کر کے مجھے تکلیف دی, مجھے ایذا دی, اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی. حرمت الجنت حرام کر دی گئی جنت. اللہ اس کے اوپر, اللہ کس کے اوپر؟ من ظلم اہل بیتی, جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا. آزانی فی اطرتی, اور ان پر ظلم کر کے مجھے دکھ پہنچایا. تو پھر ٹھیک ہے, دیکھیں کہ جو عشق کا, محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ محبوب کی خوشی میں خوشی ہو اور اس کے دکھ میں تم شریک ہو, دکھ میں اس کا دکھ پہنچے انسان کو, تبھی وہ محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. تو چنانچہ جن چیزوں سے انہوں نے محبت کی ہے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جن لوگوں سے محبت کی ہے ان سے محبت بلکہ ان سے عشق ہونا چاہیے. اور چنانچہ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں جس میں کہ خود رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راضی ہیں, اور وہ خود کسی سے سن کے بات نہیں انہوں نے کی, خود اور وہ اور ان کے باپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا اس محفل میں موجود ہیں دربار رسالت میں, وہ دونوں موجود ہیں. تو وہ اس طرح خود چشم کانوں سے سن کے آنکھوں سے دیکھ کے یہ حدیث تفسیر رئیس المفسرین بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس طرح شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنت انا والعباس جالسین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور میرے ابا جان عباس ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بیٹھے تھے, حاضر تھے. اس دخل علی, اتنے میں علی داخل ہوئے, وسلم, اور انہوں نے سلام کیا. ظاہر ہے کہ جو انسان آتا ہے سلام تو اسی لیے کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ دستور ہے کہ محفل میں سے اگر بہت سے لوگ بیٹھے محفل میں سے ایک بھی کوئی جواب دے دے تو سب کی طرف سے سلام کا جواب ہو گیا, سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا. تو چنانچہ پھر وہ اب کہتے ہیں کہ کنت انا والعباس جالسین عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخل علی وسلم فرد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سلام کا جواب, علی کے جواب, سلام کا جواب کس نے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. یہ بھی ایک اعزاز ہے علی کے حق میں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا. اب ایک اعزاز گن لیا, دیکھ لیں دوسرا کیا. وہ پھر کیا ہوا؟ وقام, اور اٹھے, اور تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے, یہ بھی ایک اعزاز تھا نہیں, لیکن وقام الیہ, اٹھے اور علی کی طرف بڑھے, یہ تین اعزاز ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ چوتھا اعزاز کیا؟ آن خاطو, اور ان سے معانقہ کر لیا ان کو, جیسے کہتے ہیں کہ ان کے گلے لگ گئے, ان کو اپنے گلے لگا لیا, چار آزاد ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر پانچواں آزاد سنیے, قبل بین عینیہ, دونوں آنکھوں کے درمیان, علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 5 اعزاز ہو گیا. چھٹا اعزاز کیا ہوگا؟ اجلس, اور ان کو بٹھایا. اتنی کیا کہ علی بیٹھ جاؤ, تو یہ بھی ایک اعزاز تھا چھٹا. لیکن اجلسہ عن یمینے, اپنے دائیں طرف بٹھایا. جب یہ چیز دیکھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبوا ھذا, کیا آپ اس شخص سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کا جملہ جو ہے سننے والا ہے, اور بلکہ ہیرے جواہرات سے جڑنے والا ہے. آپ نے ایک مختصر جملہ جو فرمایا, آپ فرماتے ہیں یا عمو, اے چچا جان, واللہ, خدا کی قسم. اب دیکھیں اتنی بڑی ہستی, تو کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ قسم کھا کے بیان کریں, نہیں, یہ قسم کیوں کھائی گئی؟ یہ علی کی محبت کے جوش میں قسم کھائی گئی. آپ نے فرمایا یا عمو, اے چچا جان, واللہ, خدا کی قسم, اللہ اشد حب لہ منی, آپ میری محبت علی کے لیے دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت سے کہیں زیادہ شدید ہے. پھر جملہ سنے, آپ فرماتے ہیں یا عمو واللہ اللہ اشد حب لہ منی, اللہ تعالیٰ کی محبت جو علی کے لیے ہے وہ میری محبت جو ہے علی کے لیے اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ جعل ذریت کل نبی من صلبہ, ہر ایک نبی کی ذریت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صلب سے ان کی صلب سے پیدا کی. وجعل ذریتی من صلب علی, اور میری ذریت جو ہے وہ علی کی صلب سے پیدا کی. یہ دیکھیں کہ ان ہستیوں نے, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوشی والوں نے جو احادیث پیش کی ہیں اہل بیت کی محبت میں, اس میں سے
بہت تو نہیں، صرف 2-3 میں اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص دنیا سے اس طرح رخصت ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت ہے تو وہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملا، وہ شہید مر. پھر آپ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، اس کی بخشش ہوئی اس حالت میں وہ دنیا سے گیا. پھر تیسری آپ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومن مستکمل الایمان، مکمل ایمان لے کے وہ دنیا سے گیا، جس جو اس حالت میں مرا کہ اس کے سینے میں حضور اور حضور کے اہل بیت کی محبت تھی. پھر آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد الا ومن مات علی حب آل محمد. یہ بھی خیال رکھیں کہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ بڑی اہم اہمیت رکھتا ہے. اللہ کا مطلب کھول کے آنکھیں کھول کے اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو. خبردار الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. پہلے تو جب اس کی روح قابضان ارواح آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کی کسی ایذا دے کے اس کی روح قبض کی جائے. اور پھر جب وہ قبر میں جاتا ہے تو منکر اور نکیر اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. پھر آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. وہ جنت کی طرف اس طرح جاتا ہے جیسے دلہن سج دھج کر اپنے دولہا کے گھر جاتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. جنت کی طرف سے کہ 2 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی وہ 14 احادیث ہیں. اور پھر وہ بھی احادیث ہیں کہ جو اللہ اہل بیت کی بغض سینے میں لے کے جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ. جنت میں جانا تو کہاں اس وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. بہرحال راہ حق یہ ہے کہ دونوں پلڑے برابر رکھے جائیں. اہل بیت کی محبت ہو لیکن صحابہ کرام کی اگر خدا نہ کرے یہ بدبختی ہوئی کہ صحابہ کی کرام کی طرف سے کچھ اس کے دل میں کچھ میل آئی تو اس کی سارا اس کا کرتا دھرتا جو بھی اس نے کیا ہے یہ اعمال صالح یہ سب برباد ہو جائیں گی، باطل ہو جائیں گی. اور چنانچہ میں نے اس کی تحقیق جہاں تک کی ہے کہ سید اولاد حیدر بلگرامی ایک رئیس قوات ضلع شاہ آباد بارہ یوپی، اس نے چہارت معصومین کے بارے 14 کتابیں بڑی ضخیم لکھی ہیں اور اس کے پاس ایک بہت بڑی ضخیم لائبریری تھی جس کو وہ کنسلٹ کرتا تھا اور رئیس آدمی تھا. اس کا صرف یہ کام تھا کہ اہل بیت کی محبت میں کتابیں لکھنا. تو اس نے یہ جو سراج المبین فی تاریخ امیر المومنین جس کی ایک جلد میرے پاس ہے اس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اولاد امجاد جو شہدائے کربلا میں شامل تھی مولا کائنات حیدر کرار کے بیٹے ان کے ایک جو کربلا محلہ میں شہید ہوئے ان میں سے 3 بیٹوں کے نام اس نے سب کے نام دیے لیکن 3 بیٹوں کے نام یہ تھے. ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان. تو ظاہر ہے کہ مولا کائنات اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھ رہے ہیں. خدا نہ کرے اگر ان کے میں کچھ ایسے کوئی اپنے بیٹے کا نام جو ہے اور پھر ایسی علم کی ہستی جو شہر علم کے دروازہ ہیں وہ کبھی اپنے بیٹے کا نام کسی غلط شخص کے نام پہ رکھ سکتے ہیں. تو راہ حق تلاش کرنے کے لیے وہ ہے کہ یغوث البحر من طلب اللہ علی، جس کو نے موتی ہیرے کی موتی ڈھونڈنے کی خواہش ہے وہ بحر میں غوطہ زنی کرے. تو اس میں تلاش کرنا چاہیے اور یہ راہ حق اسی میں ہے کہ آپ اوسط درجے وہ خیر الامور اوسط و میانہ روی اختیار کریں. اب میں آپ کے خدمت آپ کے سامنے ایک شخص جو کہ قادر الکلام اور اس جیسا مکمل شاعر
پیدا شادی کو ہو یعنی جوش ولی آبادی، اس کے کلام سے جب اس نے دیکھا کہ میری قوم جو ہے، حالانکہ وہ خود ان کے گھر سے گھوڑا نکلتا تھا اور سب کچھ کرتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ یہ ذاکر جو آتے ہیں یہ غلط من گھڑت روایات بھی بیان کرتے ہیں، تو اس نے ایک نظم لکھی جو شعرا شبنوں میں موجود ہے، اس میں سے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ ذاکر سے خطاب، تو وہ فرماتے ہیں ہوشیار ہے ذاکر افسردہ فطرت ہوشیار، مرد حق اندیشہ اور باطل سے ہو زار و نزار، موت کا ہو خوف اور مومن کو یہ کیا کنفشار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، جو حسینی ہے کسی قوت سے ڈر سکتا نہیں، موت سے ٹکرا کے بھی سابند مر سکتا نہیں، جو دہتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، ہاں جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، 72 خون چکان دے گئے حسینی فوج کی، اور فقط ایک سید سجاد کی زنجیر تھی، اتنی تیغوں کی رہی باقی نہ تجھ کو یاد بھی، حافظے میں ایک فقط زنجیر باقی رہ گئی، ذہن کو بے چارگی سے انس پیدا ہو گیا، اشیاء عالم کے پہرو یہ تجھے کیا ہو گیا، کھول آنکھیں او اسیرے کاکلے زشت و نکو، آہ کن موہوم موجوں پر بہا جاتا ہے تو، ختم ہے آنسو بہانے پر ہی تیری ہاؤ ہو، اور حسین ابن علی نے تو بہایا تھا لہو، ہاتھ ہے ماتم میں تیرا سینہ افکار پر، اور حسین ابن علی کا ہاتھ تھا تلوار پر، غم کے سکے بحر زر تو رلاتا ہے اور روپے پیسے اکٹھے کرتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، من گھڑتے وعدے بھی بیان کرنے سے تو گریز نہیں کرتا ہے ذاکر، تو اسے کہتا ہے غم کے سکے، شاید کہتا ہے غم کے سکے بحر زر تا کیا بٹھائے جائیں گے، کب تک آخر ہم پہ عشرت رلائے جائیں گے، ہم سے تو بٹور کے پیسے خود عیش و عشرت کرتے ہیں، غم کے سکے بحر زر تا کیا بٹھائے جائیں گے، کب تک آخر ہم پہ عشرت رلائے جائیں گے، آنسوؤں سے تا کجا موتی بنائے جائیں گے، اور کب تک موہوم افسانے سنائے جائیں گے، عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، خون اہل بیت سے لقمے کو تر کرتا ہے تو، میرا زن التماسی ہے کہ راہ حق تلاش کرنے کے لیے میانہ روی اختیار کی جائے، اور اس نازک مسئلے میں جب تک کہ آپ تحقیق نہ کریں، خود تحقیق کریں، مولویوں پر بھی نہ رہیں، خود تحقیق کریں، تاکہ آپ کو جب خود آپ تحقیق کریں گے تو راہ کے انشاءاللہ تعالیٰ جو آئندہ پا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ چند اشعار ہیں، غالباً یہ بھی انیس رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو کم سن بیٹے 8-9 سال کی جن کی عمریں ہیں، خان و محمد، وہ اپنے ماموں سے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں، تو آپ کو اجازت نہیں ملتی، تو آپ پھر حضرت شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر کو اپنا سفارشی بناتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور حضرت شہزادہ علی اکبر کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں جس کو بیان کیا ہے انیس نے، وہ اشتیاق جنگ میں لڑکوں کے ولولے بےتاب تھے کہ دیکھیے تلوار کب چلے، چہرے وہ آفتاب سے وہ چاند سے گلے، چہرے وہ آفتاب سے وہ چاند سے گلے، سب فاطمہ کی بیٹیوں کی گود کے پلے، ایک ایک رسول حق کی لہد کا چراغ تھا، جس پر علی نے کی تھی ریاضت وہ باغ تھا، اکبر سے عرض کرتے تھے سینہ سے پر کیے، یہ نیم سے نہ لینے گے دم بے لہو پیے، گر آج مر گئے تو قیامت تلک جیے، صدقے ہو اس قدم کے یہ سر ہیں اسی لیے، آقا کے آگے لطف ہے تیغاز نائی کا، آج آپ دیکھیے گا تماشا لڑائی کا، بچپن پہ خادمان اولوالعزم کے نہ جائیں، جب چاہیں مارکا میں ہمیں آپ آزمائیں، تن تن کے روکیں بچیاں ہنس ہنس کے زخم کھائیں،
بجلی گرے تو منہ پہ جھپک کر سپر نہ لائیں، بجلی گرے تو منہ پر جھپک کر سپر نہ لائیں، جھپکے پلک کسی سے تو آنکھیں نکالیے، بڑھ کر ہٹی جو پام تو سر کاٹ ڈالیے۔ کہتے تھے مسکراتے یہ زینب کے دونوں لال، کھلتے ہیں خود دلیروں کے جوہر دمے جدال، ہر وقت چاہیے مدد شیر ذوالجلال، نعرہ بھی کریں تو ہلے قصہ قتال، اتری ہے دیکھ جن کے لیے وہ دلیر ہیں، سب ہم کو جانتے ہیں کہ شیروں کے شیر ہیں۔ یہ سن، یہ زور و شور، یہ ابنے، یہ آن بان، یہ بھولے بھالے منہ، یہ جوان مردیاں، یہ شان، باتیں جس سے کم نہیں اللہ کے خوش بیان، چلتی ہے ذوالفقار علی کی طرح زبان، کس دبدبے سے کاندھوں پہ نیزے سنبھالے ہیں، گویا چمن گویا چلن لڑائی کے سب دیکھے بھالے ہیں۔